بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوگر کے لیے کاربوہائیڈریٹ کے بعد انسولین ریزسٹنس کے بعد دوسری بڑی وجہ کہتے ہیں سٹریس ہے۔ جیسے میں بھی ہر لیکچر میں بتاتا رہا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹ بار بار کھانا، اس کے بعد سٹریس۔ آج میں سٹریس کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر میں اس کا علاج بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہ بہت کامن ہے۔ سٹریس بیسیکلی ہماری ایمرجنسی میں ہمیں بچانے کے لیے تھا، بہت اچھی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹیو رکھا، ہمارے لیے بہت فائدہ تھا، کیونکہ سٹریس آ گیا، ٹینشن آ گئی ہے تو ابھی آپ یہاں فائٹ یا فلائٹ رسپانس بھی کہتے ہیں اس کو، کہ آپ یہاں لڑیں گے یا بھاگیں گے۔ جیسے پہلے زمانے میں شیر ہے، شیر آ گیا، ابھی دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس، یہاں تو آپ لڑیں گے اس سے یا بھاگیں گے، تو یہ سٹریس تھا۔ جیسے ہرن ہے، یہ بھی سٹریس میں ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی تھا کہ آپ کے پورے سسٹم کے اندر بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا، سارا خون جو ہے مسل میں چلے جائے گا، ہاضمہ ختم ہو جائے گا، تاکہ ابھی آپ نے لڑنا ہے یا بھاگنا ہے، دونوں میں آپ کے مسل کو خوراک چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا تھا کہ وہ سارا سسٹم سمتھیٹک اسٹیمیٹ ہوتا تھا، اور یہ کبھی کبھی کے لیے تھا 10 سے 15% آف دا ٹائم یا دن میں۔ جب یہ 24 گھنٹے رہنے لگ پڑے، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک میرے حساب سے ایک یہ ٹی وی موبائل، یہ سب سے بڑی وجہ ہے سٹریس کی، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا سسٹم تھا پیراسمتھیٹک، جب آپ عام حالت میں ہوتے ہیں، ریسٹ اینڈ ڈائجیشن، جب آپ کھائیں گے پیئیں گے، ہاضمہ ہوگا، بچے پیدا کریں گے، سارا باقی لائف گزاریں گے، تو وہ 80 سے 85% ہمیں پیراسمتھیٹک میں رہنا چاہیے اور 10 سے 15% سمتھیٹک۔ لیکن ابھی ہو اس کے الٹا گیا ہے، ہو کیا گیا ہے کہ سارا ٹائم 24 گھنٹے 60-70% ہم سٹریس میں رہتے ہیں۔ جب سٹریس میں رہتے ہیں تو دو ہارمون ہیں، پہلے ایڈرینلین آتا ہے اور کارٹیسول آتا ہے۔ یہ ایڈرینل کارٹیکس، دو گلینڈ ہیں ہمارے گردے کے اوپر ہوتے ہیں دونوں، یہ دونوں، ایڈرینلین اس کے سینٹر سے آتا ہے اور کارٹیسول اس کے کارٹیکس سے آتا ہے۔ یہ ایمرجنسی ہارمون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پروٹیکٹیو میکانزم تھا۔ لیکن جب آپ 24 گھنٹے سٹریس میں رہ رہے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا بڑی بڑی وجہ ہیں۔ ابھی سب سے بڑی وجہ 3 ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت ہیں۔ کیمیکلس ہے، ایئر پولوشن ہے، ڈرگز ہے، انفیکشن ہے، فاسٹ فوڈ آ گیا ہے، شوگر زیادہ کھانے شروع ہو گئے ہیں، دوائیاں ہیں، ٹاکسٹی ہے، یہ اندر کیمیکل سٹریس ہے باڈی کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا مکینیکل ہے، چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹریفک جام ہو گیا، آپ غصے میں چلا رہے ہیں، جلدی پہنچنا تھا، لیٹ ہو گئے ہیں۔ تیسرا ایموشنل تھا، مطلب آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں کسی بات پہ، سوچ سوچ کے سارا دن، کوئی وہم ہو گیا، آپ کو خوف پڑ رہا ہے، آپ پریشان ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، آپ کو بھوت آنا، ایلوژن ڈیلوژن، ایسے لگتا ہے کوئی آپ کو روک رہا ہے، آپ کو گھر، یہ فضول سے سٹریس ہیں جو کہ مختلف قسم کا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے اسپیچ کرنے جاتے ہیں، آڈینس کو دیکھ کے سٹریس میں آ جاتے ہیں، ایک دم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ بچہ تقریر کرنے گیا، اب یہ شو ہو رہا ہے کہ سٹریس میں آیا ہوا ہے یہ آنکھوں سے، تو سٹریس رسپانس، یہ سٹریس رسپانس ہے کہ ایڈرینلین آئے گی، ایڈرینلین کارٹیسول آئے گا، کارٹیسول شوگر کو بڑھائے گا، شوگر میٹابولزم کو لو کرے گی، ہارٹ ریٹ بڑھے گا، بی پی بڑھے گا، اور بلڈ سارا ڈائیورٹ ہوگا مسل کو، کیونکہ آپ نے ابھی لڑنا ہے یا بھاگنا ہے۔ یہ تو ٹھیک تھا، 5-7 منٹ کے بعد ایمرجنسی ختم ہو گئی، آپ نے لڑ لیا، آرام ہو گئے، یہ ٹھیک تھا، اس کے بعد واپس سب کچھ نیچے آ جائے گا۔ لیکن جب یہ کرونک ہو جاتا ہے، جب کہ آپ 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، یہ اس کا پاتھ وے سارا برین سے شروع ہوتا ہے، پھر پیٹیوٹی سے کارٹیکس، کارٹیکس سے کارٹیسول، یہ پورا ایکسس ہے، یہ شروع ادھر سے ہوتا ہے، اب ٹینشن سے، اسکیٹ سے، سارا آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو ہکپ شروع ہو جائے گی، ہچکی شروع ہو جاتی ہے، کہ لوگوں کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، کہ لوگوں عجیب سے قسم کے سٹریس کے ہر ایک علیحدہ پیٹرن ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے سٹریس جتنے دن میں ہو گئے، کھانے کے ہو گئے، پینے کے ہو گئے، ٹریفک جام کے ہو گئے، بچوں کے اسکول کے ہو گئے، جاب کا ہو گیا، نوکری کا ہو گیا، یہ سارے جمع ہوتے رہتے ہیں، یہ اینڈ پہ جا کے کرونک سٹریس بنتے ہیں۔ یاد رکھنا، سٹریس ہمیشہ جمع ہوتا ہے، خوشیاں جمع نہیں ہوتی، تو سٹریس جمع ہوتا رہتا ہے اور وہ کرونک ہو جاتا ہے 2 4 6 مہینے سال۔ تو یہ سب سے زیادہ، اس کے بعد کارٹیسول سکیٹ ہو کے ایڈرینل فٹیگ ہو جاتی ہے۔ تو نارمل اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے کارٹیسول کا، کہ صبح 6 سے 10 بجے تک، آپ کو پتہ ہوگا، میں لیکچر میں بتاتا رہا ہوں ڈان فینومینا، کہ صبح صبح خالی پیٹ شوگر کیوں بڑھتی ہے، کیونکہ اس ٹائم کارٹیسول ہارمون آتا ہے، ایڈرینلین آتا ہے، وہ صبح آپ کو ناشتہ کرا رہا ہے، جو لیور میں گلائکوجن سٹور ہے اس سے شوگر بنتی ہے۔ تو اس کا جو پیک لیول ہوتا ہے صبح 6 سے 10 بجے تک ہوتا ہے، 5 سے 25 لیول آئے گا، چیک کرائیں گے آپ تو، اور شام کو 6 سے 9 سب سے کم ہوتا ہے، کیونکہ سونا ہوتا ہے۔ جو ہی یہ کم ہوگا تو میلاٹونن ہارمون، نیند کا ہارمون آئے گا، تو انسولین اور کارٹیسول یہ نیند کے ہارمون کو نہیں آنے دیتے، نیند نہیں آنے دیتے، تو 9 بجے تک میلاٹونن آ جاتا ہے پیک پہ۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نیند 9 بجے آپ نے ہر حال میں سو جانا ہے، ابھی گروتھ ہارمون بھی آئے گا، باڈی ریپیئر ہوگی، سارا مینٹین ہوگا۔
یہ دیکھیں صبح 6 بجے اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا تھا کہ پیک پہ ہارمون ہوتا ہے، آپ اٹھتے ہو، تیاری کرتے ہو، دفتر جانا ہے، اسکول جانا ہے، جی ہاں وہ آپ نے کام کرنا ہے. دن کے بعد ایسا رات کو سلو ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، یہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے 6 بجے کے بعد. اب آپ سو جائیں، اب آپ آرام کریں، اب آپ کام نہ کریں. ہم نے دنیا الٹ دی ہے. ابھی ہمارا دن چڑھتا ہے رات کو مغرب عشاء کے بعد، بازار، دکانیں، لوگ، پارٹیاں، سب فنکشن دیکھ لیں آپ. یہ وجہ ہے، بڑی وجہ سے. دوسرا ٹی وی ہے. آپ میرے چیلنج قبول کر لیں، ایک ہفتہ ٹی وی، اخبار، موبائل بند کر کے دیکھیں آپ کی زندگی بڑھ جائے گی. آپ کی شوگر نیچے آ جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا، آپ کی زندگی سکون ہو جائے گی. یہ پرابلم ہے سارے. یہ اسکیڈولزم ہے، بار بار دیکھ لیں کہ صبح 6 بجے سے 9-10 بجے تک پیک پر. اس لیے میں کہا کرتا تھا کہ صبح کے ٹائم ویٹ لفٹنگ نہیں کرنی، پہلے ہی کارٹیسول ہارمون بہت زیادہ ہوتا ہے. صبح کے ٹائم واک کریں، ریلیکس کریں آپ، وہ فائدہ رہے گا. ایک ریزن یہ بھی اس کے بتاتے ہیں وہ. اسی لیے شوگر آئی ہوتی ہے. اس ٹائم ناشتہ آپ 9-10 بجے کے بعد کریں گے تو انسولین زیادہ سینسٹیوٹی بڑھ جائے گی. یہ اس کے فائدے ہیں سارے. اچھا، اس کے سمٹم کیا کیا پہچان؟ ویسے تو ٹیسٹ کا پتہ لگ ہی جاتا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے یہ کیا کرتی ہے، کارٹیسول جو آتی ہے، یہ جو اپنے تائی کے مسل ہیں، آپ کے پٹھے جو ہیں، ان کا پٹھوں کو کھا کے گلوکوز بنائے گی. گلوکوز بنا کے فیٹ بنے گا، فیٹ بیلی، پیٹ کے گرد فیٹ جمع ہو جائے گا. ٹانگیں پتلی پتلی ہوں گی، پیٹ بڑا بڑا، سارا فیٹ پیٹ گرد جمع کر دے گا آپ کا. یہ جو پٹ ہیں آپ کے، گلوٹ ہیں، یہ ان کو ادھر سے شوگر کھاتی ہے کارٹیسول. اس لیے اس میں پتلی ٹانگیں ہوتی ہیں، پیٹ بڑا ہوتا ہے اور منہ بھی موٹا ہوا ہوتا ہے. اس میں یہ پٹ کو کھا جاتی ہے، مسل کو. اس لیے یہ سٹریس جو ہے نا بہت خطرناک ہے. اس کے لیے ہم اس کو بار بار کہتے ہیں. دوسرا، کیونکہ شوگر جب اس کے اوپر جاتی ہے، ساری انسولین نہیں آتی، ریسٹنس کرتی ہے، تو کریونگ شوگر کی زیادہ ہوتی ہے. دوسرا، نیند نہیں آئے گی اب رات کو. اس کا موسٹ کامن سمٹم کیا ہوتا ہے کہ رات 2-2:30 بجے جب یہ بالکل لو ہوتا ہے، اس ٹائم آپ اٹھ جائیں گے، پھر آپ صبح تک جاگتے رہیں گے، پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی، پھر صبح تک آپ جاگتے رہیں گے، آپ رات ساری، اور صبح دفتر میں 8-9 بجے جب یہ لو ہوگا، پھر آپ کو نیند آ جائے گی. تو یہ ایسا کلاسک پہچان ہوگی آپ کے اسٹریس کی کہ بندہ اسٹریس میں ہے. رات 2-2:30-3 بجے آنکھ کھلے گی، پھر صبح تک نیند نہیں آئے گی، یا صبح آ جائے گی، اس کے بعد دفتر میں سویا رہے گا. وہ جو ہی کارٹیسول لو ہونا شروع ہوتا ہے اس کو نیند آتی ہے. اکثر لوگوں کو بیٹھے بینچ میں سو جائیں گے، دفتر میں اسٹریس ہوں گے، پریشر میں ہوں گے. یہ اس کا بڑا سمٹم ہے. تو اس کا کرونک جب ہوگا تو شوگر بڑھتی ہے، شوگر بڑھنے سے انسولین آتی ہے، تو انسولین ریزسٹنس کا عادت ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، الرجی ہو جائیں گے، دانے نکل آتے ہیں، انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے، ایسمیٹک اٹیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو، لبیڈو کم ہو جاتی ہے، اسپرم کاؤنٹ کم ہوتا ہے، ٹیسٹرون کم ہو جاتا ہے، انفرٹیلٹی اور امپوٹنس بڑھ جاتی ہے. یہ اسٹریس کے سارے ہیں. دوسرا، اسکن کے اوپر اسٹائی، دیکھیں اب نشانات ہیں، یہ اس کے سائن ہوتے ہیں کارٹیسول اسٹریس کے، ٹینشن کے. جب کارٹیسول آتا ہے وہ سارا فیٹ بناتا ہے، اس کی وجہ سے آتا ہے. دوسرا، یہ ٹانگوں پہ دیکھیں اب سارا پتلی ہو جائیں گی، پیٹ پہ زیادہ آئے گی. یہ بھی ایک نشانی ہے کرونک اسٹریس کی لیٹ اسٹیج میں. تو اس کو کیسے، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے کنٹینیوس یوں ہی کریں گے، آہستہ آہستہ لانگ رن میں یہ پھر ایڈرینل فٹیگ ہوتی ہے اور کارٹیسول ریزسٹنس پیدا ہوتا ہے، انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے. وہ یہ خطرناک سٹیج ہے. اس میں پھر آپ کو داخل ہونا پڑتا ہے، لمبا چوڑا علاج ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ریلیکس رہیں، سٹریس کو کم سے کم رکھیں، کوشش کریں جتنا سٹریس کم. اگلے لیکچر میں سارے طریقے بتاؤں گا، اس کے ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں گا. تو ابھی کوشش کریں کہ یہ دیکھیں سارے ریفرنس ہیں، یہ ایڈرینل باڈی ٹائپ آ گئی ہیں اس میں، خاص پوری بک ہے اس کی. یہ اس کی بڑے ایڈرینل فٹیگ کے بعد بڑا لمبا پرابلم ہو جاتا ہے. یہ سارا کارٹیسول لیول کے بارے میں ریفرنس ہے، سمری ہے. جو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں وہ سارا دیکھ سکتے ہیں. اور اگلے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ شارٹ ٹرم سٹریس، لانگ ٹرم سٹریس. شارٹ ٹرم سٹریس از اے گڈ تھنگ، وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. لانگ ٹرم سٹریس جو ہے یہ نقصان دہ ہے. یہ تو اگلے لیکچر میں اس کا علاج بتاؤں گا. اچھا جی، خدا حافظ.